سورہ یاسین کے حوالے سے مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بے مراد نہیں رہتا۔ مختلف سورز ہیں قرآن کی، ڈفرینٹ صورتیں ہیں، پرنٹ لے کے ان کو لکھ کے گلے میں ان کا تعویذ پہننا چاہیے برکت کے لیے۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بے اولادی ہے، رزق میں بندش ہے، کالا جادو ہے، ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وظیفے کو، اس عمل کو 7 دفعہ روزانہ 7 ایام تک کر لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کی حاجت جو پہاڑوں جیسا حجم رکھتی ہوں گی وہ روئی کی طرح ہو جائیں گی، آپ کی اللہ تعالیٰ وہ حاجت کو پوری فرمائیں گے۔ جو لوگ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، ان کی ایسی مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ قید و بند تک جا پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس مشکل سے آپ کو نکالیں گے۔ وہ ہماری بچیاں جو رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہماری وہ بہن بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے نصیب کھولیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کون سے ایسے وظائف ہیں جس کو سورہ یاسین سے پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جا سکتی ہے؟ اور بڑا ہی خاص وظیفہ، جو وظیفہ اس کو کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم اس کے اوپر خاص مہربانی فرمائیں گے۔ اس حوالے سے 7 سے 14 دن کا ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوگی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم سمجھیں گے کہ سورہ یاسین کی کیا برکات ہیں، سورہ یاسین کب نازل ہوئی اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا وقت تھا، سورہ یاسین کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جا سکتی ہے اور کتنی تعداد میں سورہ یاسین کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، جو لوگ بے اولادی، کالے جادو یا رزق میں بندش کا شکار ہیں سورہ یاسین سے اپنے معاملات کو کیسے درست کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ حسن صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ رخسار بھائی، ایک اور ایسی ایپیسوڈ جو کہ یقینی طور پر میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ پچھلے اتنے سارے پوڈ کاسٹ جو کہ آڈینس نے اتنے پسند کیے، یقینی طور پہ کیونکہ یہ ایک ایسی صورت کے بارے میں ہے جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے یہ۔ میں بات کروں سورہ یاسین کا، تو سورہ یاسین کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ نازل کب ہوئی، اس دوران کیا واقعات ہو رہے تھے؟ جس طرح میں ہر بار ہر صورت کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ نازل ہوئی تھی تو اس دوران کیا واقعات چل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا ٹائم تھا؟ جی بہت شکریہ حسن صاحب۔ اس میں گزارش ہے کہ جو سورہ یاسین ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کلام پاک ہے، ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ روزانہ صبح ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہمیں تلقین فرماتے تھے کہ صبح جب آپ گھر سے نکلیں کسی بھی کام کے لیے، اسکول کے لیے یا اپنی جاب کے لیے، کسی حوالے سے بھی آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کے جائیں۔ بے شک۔ اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ اپنے ماضی پہ غور کریں کہ جو ہماری بہن بیٹیاں روزانہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھ کے اپنے کام سارے انجام دیا کرتی تھی، آج وہ کہاں کھڑی ہیں۔ اس کی فضیلت، اس کی طاقت کے بارے میں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ تمام ایسی بیٹیاں جن کو ہم جانتے ہیں اپنی کزنز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی بہنوں میں، اور جو ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں، سب کے سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے نصیب کھولے کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہاریں لگائی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ یہ سورہ یاسین شریف کی برکت ہے۔ دوسرا جو آپ نے نزول کے حوالے سے سوال کیا، یہ مکی سورہ مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب اوائل میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا، یہ کچھ عرصے کے بعد اس کا نزول ہوا، اور اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یہ ایک سائنسی بات ہے کہ شاید سائنسدانوں کے مطابق کہ دنیا کو بنے ہوئے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کو دنیا بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ اچھا، حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا۔ اور دوسری طرف جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور ساتھ اماں حوا زمین پر تشریف لائیں،
تو جب آپ کا نکاح والا چلا کہ نکاح کے لیے آپ کو اجازت ملی، حکم ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حق مہر رکھیں. تو آپ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی آل میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا مہر ہوگا. اور جو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے یاسین، اس میں اللہ کریم اپنے اس پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں. یہ آپ کا لقب مبارک بھی ہے، یاسین. ٹھیک ہے، آپ اللہ کریم فرماتے ہیں اے یاسین، بے شک آپ سچائی پہ ہیں. اس کی جو پہلی آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں. اب اس میں 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس پوری جو سورہ مبارکہ میں 4 چیزوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا گیا پہلے آیات میں. اس کے بعد توحید بیان کی گئی، آخرت بیان کی گئی اس میں. چوتھا اس میں ایک خاص شہر کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر 2 رسول بھیجے. پھر تیسرا ایک مزید بھیجا گیا ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن انہوں نے رہنمائی نہیں لی، انہوں نے ان کو جھٹلایا. لیکن جب ان کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں جو مختلف علماء اکرام نے لکھی ہے، بزرگان دین نے فرمائی ہے، اس میں نہ تو ان رسولوں کے نام واضح ہیں، نہ ہی اس جو گاؤں ہے یا جو وہ شہر ہے اس کے بارے میں واضح دلائل ملتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں. لیکن یہ اللہ کریم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ میں. دوسری طرف جب ہم اس کے دیکھتے ہیں جو اس کے اللہ کریم نے اس میں ارشادات فرمائے ہیں، اور جو جتنے پیارے طریقے سے اور جتنے خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں مخاطب کیا گیا شروع میں، ایسا کسی اور قرآن پاک کی آیت میں اس طرح سے کوئی طریقہ میں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا اسے 10 قرآن پاک کا ثواب پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اس سورہ مبارکہ کا رتبہ ہے الحمدللہ. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھیں تو 1 قرآن پاک کا ثواب، اور سورہ یاسین شریف کو جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بہت سارے بزرگان دین ایسے. اچھا، اس میں ایک اور میں نے بڑی خاص چیز خود آبزرو کی ہے، دیکھی ہے، کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا شخص کوئی اور ورد وظائف نہیں کرتا. اچھا، صرف سورہ یاسین ہی صرف پڑھتا ہے؟ سورہ یاسین شریف. یہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے اندر اس طرح مگن کر دیتی ہے کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. بہت سارے ہمارے اپنے دوست احباب ہیں جو سورہ یاسین شریف پہ اپنی ریاضت کر رہے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، وہ وظیفہ کر لیں، وہ نہیں کرتے. ان کا دل ہی نہیں کرتا، وہ صرف سورہ یاسین شریف پہ ہی توجہ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، تھوڑی یعنی کہ لمبی ہے، کوئی 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور وہ اسی کے اوپر ریاضت کرتے ہیں. اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی. اس سے کیا مراد ہے؟ ادھورا چھوڑنے سے مراد ہے کہ اس کو اپنے کسی بھی سفر میں اکیلا نہیں چھوڑتی. کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی کسی قسم کا اس کو رہنمائی چاہیے، اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کیسز وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بھی اس کی کوئی نیک خواہش ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بے مراد نہیں رہتا. ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز اس میں جو بزرگان دین فرماتے ہیں، جو سورہ یاسین شریف پہ ریاضت کرتے ہیں انہیں طائر فی الارض کا بھی خاص اللہ کریم سے فیض نصیب ہوتا ہے.
یہ اگر تھوڑا سا اس کو بیان کریں یہ اس ٹرم کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ اس کے لیے دنیاوی طور پہ یہ جو ہم سفر کرتے ہیں، جی جی قید و بند ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، ہم نے ٹرانسپورٹ سے جانا ہے نا، اپنی بالکل گاڑی ایسے پہ ہی جائیں گے، کہیں پہ جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے زمین کو چھوٹا کر دیتے ہیں. چھوٹا کر دیتے، مطلب الحمدللہ وہ چاہیں تو کسی بھی وقت کہیں سے بھی اور کہیں پر جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. یہ باڈی کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی جسم بالکل، کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ. بڑی بات ہے ویسے. یہ آپ کو اب جب آپ مختلف علماء اکرام کی کتابیں پڑھیں گے، خاص طور پہ صوفیہ اکرام کی، ان میں یہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے واضح طور پہ فیض نظر آئے گا کہ جو بزرگان دین سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طاقت سے نوازا. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کبھی بھی وہ کھلے عام اور اس طرح سے وہ شو آف نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کو جو پڑھنے والا شخص ہے، یہ بھی اس کی فضیلت میں آپ کہہ لیں یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز بخشا ہے اس کلام پاک کو، کہ جو شخص تواتر کے ساتھ سورہ یاسین شریف کو پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پرسنالٹی میں ایک ایسا جوبن پیدا کر دیتے ہیں، ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں، ایسی تسخیر، ایسا کھچاؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. لیکن کچھ اس میں ریاضت درکار ہے. اگر کوئی کہے کہ 3 روز میں یا 7 مجھے مہینہ ہو گیا، یہ ایک آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جیسے ہماری بہن بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں وہ ان کو پڑھنا شروع کریں، روزانہ ایک دفعہ دعا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رشتوں کے حوالے سے آپ نے پہلے وظائف بیان کیے تھے، اس میں سورہ یاسین کا ایک وظیفہ بھی تھا اس متعلق. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے بھی یہ بڑی ہی کامل ہے. اس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو 3 سال 131 مرتبہ پڑھ لے، وہ اس کا عامل اور کامل ہو جاتا ہے. اس کا عامل بن جاتا ہے 3 سال میں، عامل اور کامل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ دوسرے معاملات آ جاتے ہیں، جی یہ کام ہم اس سے کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. جب ایک شخص کسی کلام پاک پہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے تصرف عنایت فرما دیتے ہیں یا کچھ کلام پاک کی وجہ سے اس کو تصرفات سے نواز دیتے ہیں، تو یہ ساری چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ جادو جنات اور اس طرح کے مسئلے مسائل. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس میں ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ جب اس کا نزول ہوا اس دوران کیا وقت چل رہا تھا؟ وقت سے مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا ٹائم تھا؟ خاص طور پہ سورہ یاسین شریف کے حوالے سے اس کے جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ کریم نے توحید، رسالت، آخرت اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو اس میں ڈسکرائب کیا. اس کا جو پہلے میں نے گزارش کی کہ مکی دور کی یہ ہے، لیکن یہ ابتدائی نہیں ہے. ایک تھا ابتدائی دور جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے پناہ مصیبتیں اور پریشانیوں کا سخت ٹائم آپ کو سامنا کرنا پڑا. یہ اس وقت اس کا سورہ یاسین شریف کا نزول ہوا جب یہ ہجرت سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں. ہجرت سے پہلے کی اس وقت کافی حد تک معاملات سمٹے جا چکے تھے، صحابہ اکرام کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے الحمدللہ ہمارا، یہ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے برکت عنایت فرما دی ہوئی تھی. اب اس کے پھلنے اور پھولنے کا ٹائم تھا جب اللہ کریم نے اس کا کفار مکہ کو خاص طور پہ نصیحت کی گئی ان پرانے لوگوں کے بارے میں جن کے یہ اس سورہ مبارکہ کے تحت کے ذریعے کہ جی ہم نے ان کے اوپر بھی اپنے 2 رسول بھیجے تھے، انہوں نے ان کو جھٹلایا. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کا یہ حال ہوا. اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بھی اس میں بیان فرمائی، اور باقی وہی توحید، رسالت اور آخرت جو ہمارے ایمان کا ایک مکمل جز ہے وہ بھی اس میں بیان فرمائی. اچھا رخسار بھائی، ایک سوال جو کہ آپ سمجھ لیں کہ پوچھا گیا مجھ سے اور مجھ سے کہا گیا کہ رخسار بھائی سے اس بارے میں سوال کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے حوالے سے نا ہم نے دیکھا کہ سورہ یاسین کے تعویذات ہوتے ہیں. سورہ یاسین کو لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. اب میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو سورہ یاسین کا خاص طور پر، کیونکہ جو جادو اور جنات کے ہوتے ہیں اس کے تو تعویذات الگ ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک سورت ہے اور سورت کو لکھ کر یا اس کو پرنٹ لے کے اس کو پھر فولڈ کر کے اور گلے میں باندھا جائے، گلے میں پہنا جائے، تو مجھ سے سوال یہ ہوا کہ اگر تو ایک سورت کو گلے میں لٹکانا ہے
تو اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کو ہی مطلب گلے میں اس کو سارے کی برکت زیادہ ہوگی سورہ یاسین سے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو مختلف سورز ہیں قرآن کی، ڈفرینٹ صورتیں ہیں، ان کے اس طرح سے پرنٹ لے کے ان کو لکھ کے گلے میں ان کا تعویذ پہننا چاہیے برکت کے لیے؟ جی یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا ایسا نہیں کرنا ایسا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے، ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے ہماری اور بہت طرح کی ضروریات زندگی ہیں جو ہمیں سر انجام دینا ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جب آپ نے اسے پہنا ہے، آپ اپنے روزمرہ کے جو امور ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، آپ واش روم بھی جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اور آپ کسی کو گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، کوئی گناہ بھی آپ سے سرزد ہو سکتا ہے، اور ایک کلام پاک کو اپنے ساتھ اس طرح سے رکھ کے، یہ اس کی بے حرمتی ہے، بے حرمتی ہے، اور اس چیز کی بے حرمتی ہے اس کلام پاک کے جس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے یہ بڑی غلط چیز ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز ہوتی ہے نقش وغیرہ، نمرولوجی کے حوالے سے جو اکثر ہم نے دیکھا لوگ تعویذات وغیرہ پہنتے ہیں، اس میں بھی حقیقت ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تعویذات پہننے چاہیے، تعویذات دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، ٹھیک ہے، میں بات کروں گا صرف اپنے تک یا ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں مجھے بھی بڑا شوق تھا ایک مرتبہ، جی مجھے فلاں نقش کی اجازت دی جائے، میں نے گزارش کی اپنے مرشد کریم سے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، میرے ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پنجابی سپیکنگ تھے، آپ فرماتی ہیں کہ پتر نہ اسی کدی کسی نے تویز دیتے نے تو نہ اسی تینوں اجازت دینی ہے۔ میرا جو بھی ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ رضا الہی کے لیے فی سبیل اللہ، اور کوئی اس میں تویز کوئی نقش وغیرہ نہیں دیتے، اچھا الحمدللہ۔ اور باقی تاثیر کی بات ہے، اس کا صرف ایک میں ہاں یا نہ میں جواب دوں گا، تاثیر ہوتی ہے، جو بھی ہر سورہ مبارکہ کا نقش ہوتا ہے، ہر آیت مبارکہ کا بھی آپ بنا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیونکہ سوال یہ میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ آپ نے جب یہ بتایا، میں نے جب آپ سے سورہ یاسین کے حوالے سے سوال کیا، یا میں نے کہا کہ قرآنی آیات کو گلے میں اس طرح سے لٹکانا، تو سوال یہ بن رہا تھا کہ اگر وہ پہن کے واش روم میں جا رہے ہیں اور مطلب اس کو اگر نیومرولوجی کے مطابق اس کے نمبرز نکال کے لکھا جائے تو انڈیکیشن تو وہی ہے نا کہ اگر بسم اللہ ہے اس کا نمبر نکال کے 786 لکھے، تو مطلب تو پھر یہ ہے کہ اشارتاً آپ بات بسم اللہ کی کر رہے ہیں، تو وہ پہن کے آپ واش روم میں جائیں گے تو بے ادبی تو اس کی بھی ہوگی، کہ اگر آپ کسی روحانی عامل سے لے کے جا رہے ہیں تو اس نے کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز لکھی ہوگی، مثال ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھا ہی ہوگا، تو وہ بھی تو گلے میں پہنا ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اتارنا ورنہ آپ پہ اثرات دوبارہ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسی ہوتی ہیں عاملین کی یہ ساری باتیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ لاسٹ ٹائم کا آپ نے اس میں 786 کے حوالے سے جب ہم سے کوسچن پوچھے تھے، اس میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 786 لکھنے کا مطلب ہے کہ اس کلام پاک کی بے حرمتی نہ ہو، اس کو نمرولوجی، دیکھیں نمرولوجی بھی ایک پورا علم ہے، اسے ہم انکاری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور اگر کوئی اس طرح سے لکھتا ہے تو میرا خیال ہے، میری ایک پرسنل اوپینین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نقوش وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے، اور اب جیسے آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کو لکھ کے یا کسی آیت مبارکہ کو لکھ کے گلے میں ڈالنا، اس سے وہ بہتر ہے، اس سے بہتر میں، کیونکہ بات تو یہ نا کہ دیکھیں اگر میں نے لکھا ہوا ہے، جیسے کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی شارٹ فارم بنا دیتی ہیں، لیٹ سے کہ جیسے CO ڈاٹ، مطلب اس کا مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں کمپنی ہے یا ETC جو بھی ہے اس کی فل فارم ہوگی۔ اب اگر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا اعداد نکال کے 786 کہیں پہ بھی لکھا ہوگا نا، ہمیں اگر دروازے کے اوپر لکھے ہمیں سمجھ آ جائے گی بسم اللہ کی طرف اشارتاً بات ہو رہی ہے، بات بسم اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو اگر تو نمبر لکھا ہوا ہے، بات تو وہی ہو رہی ہے کہ تعویذ کے اندر لکھا ہوا ہے، بے ادبی تو پھر بھی ہوگی، میرا یہ اپنا ذاتی ایک بالکل ایسی اوپینین ہے۔ ہے۔ دیکھیں ایک لے مین کے حوالے سے یا ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے، فور ایگزامپل میرے سامنے 786 لکھا ہوا زمین پہ پڑا ہے، تو میں اسے جلدی سے اٹھاؤں گا، بالکل وہی نا، ہماری محبت کا تقاضا ہے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ اگر نیچے 786 بھی لکھا ہے ہم اسے اٹھائیں گے کہ اس کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، حالانکہ وہ جس نے لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے یہ بہتر ہے۔ لیکن اشارتاً بات اس طرف چلے گی، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، پھر تعویذ اگر آپ نے پہنا اور آپ جا رہے ہیں تو پھر بھی بے حرمتی تو ہو رہی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پھر ہم آئیں گے واپس سورہ یاسین کی طرف۔
مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل، آپ اگر جائیں گے نا کسی ایسے گھومنے پھرنے والے ایریا کے اندر، تو وہاں پر لاکٹس مل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چینز مل رہی ہوتی ہیں. وہاں پر نا لاکٹس لٹک رہے ہوتے ہیں، اللہ لکھا ہوتا ہے اس پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، علی لکھا ہوتا ہے. کچھ کڑے مل رہے ہوتے ہیں اس پہ یا علی لکھا ہوتا ہے. آ، کیا یہ پہننا ٹھیک ہے؟ مطلب اگر اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، آبویسلی پہننا غلط ہی ہوگا، لیکن کس حد تک غلط ہے؟ اچھا، اس میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. مرد حضرات کے لیے جیسے سونا منع ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ چاندی پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو آپ یہ الفاظوں کی بات کر رہے ہیں، یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی لکھا ہوتا ہے، پہلے گزارش کی ہے کہ یہ نہیں پہننے چاہیے. بالکل آپ نے اگر صحیح تو کہا. آپ اس کے ادب کا حق ادا کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہنیں. لیکن اتنی اپنے آپ کو وہ وبال میں ڈالنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا؟ اور بیچنے والا جو اس سے کمائی مطلب لے رہا ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے یہ؟ سر وہ یہ تو نہیں نا اس کو کہہ رہا کہ آپ نے اس کو ناپاکی میں استعمال کرنا ہے. اب وہ اس نے تو اپنی چیز بیچ دی. یہ تو اسی طرح سے ہے کہ ایک قرآن پاک بیچنے والا شخص ہے، اگر گھر میں جا کے کوئی اس کی فور ایگزامپل خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، وہ دکاندار تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ دکان والے ہیں، اگر وہ بیچ رہے ہیں تو اس میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو خریدنے والا ہے اس کو اس کی کرنا پڑے گی کہ میں نے اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے گناہ سے بچانا ہے. ان شارٹ کہ اس کو نہیں پہننا جی. چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. رخسار بھائی، آپ چونکہ ہم بات کر رہے تھے سورہ یاسین کے حوالے سے، سورہ یاسین کے بارے میں مجھے بتائیں کہ سورہ یاسین سے ہم کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں ڈیلی روٹین میں کس طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جو انسان کے ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، کچھ کے جادو کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں فوائد دے سکتی ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کے وظائف کی طرف. جی، اس میں جو سورہ یاسین شریف ہے، میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کا ایک ایک لفظ اس کی 83 آیات سے 83. ٹھیک ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے اتنے اعمال ہیں کہ جس کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اچھا. سورہ یاسین شریف کے حوالے سے. اسی طرح سے جو بھی اس کو پڑھتا ہے، یہ تو طالب کی نیت کا معاملہ ہے کہ جو طالب ہے وہ اس کو کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا. اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی قرآن پاک ہے، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو دھیان ہے، ہماری جو اٹینشن ہے، وہ پیچھے اپنے بزنس پہ ہے کہ بھئی صبح ادھر یہ ہو جائے گا، ہم ایسے کر لیں گے، ہم اس کو ایسے مینج کریں گے. پڑھ وہ قرآن پاک رہا ہے. اب اس شخص میں اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے بالکل اپنے آپ کو کعبہ شریف کا تصور کر کے ایک ایک لفظ پہ توجہ کر کے پڑھ رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، بعد میں اس کو دعا کرتا ہے. اب دونوں میں فرق آ جاتا ہے نا. فرق آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اس لیے جو اس کا طالب ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، میرا ماننا ہے الحمدللہ، اور بزرگان دین کے اقوال مبارک بھی ہیں، کہ اس کلام پاک کو جو شخص جس مقصد کے لیے پڑھے گا، طریقے آگے علیحدہ علیحدہ بتائے ہیں کہ اگر کسی نے رزق کے لیے پڑھنا ہے اس کو اس طرح سے پڑھے، اگر کسی کو مشکل درپیش ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے بھی. صرف وہی بات آ گئی، طالب کی ایک اپنا جو اس کا عقیدہ ہے، اس کی محبت ہے، اس کی طلب ہے، اس کو دیکھ کے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اب رخسار بھائی، موسٹ آسک کوشچن اف آئی وڈ سے کہ وظائف ہر باری ہم سے پوچھا جاتا ہے، تعداد پوچھی جاتی ہے، اس کی برکات پوچھی جاتی ہیں، تو بتائیں کہ کون سے وظائف ہیں اس کے، کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، اور اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، کس لیے پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد کس لیے؟ اچھا، اس کے تو وظائف تو لاتعداد ہیں. میں نے جیسے پہلے آپ کو گزارش کی، لیکن اس میں جو موٹے موٹے چیدہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو لوگ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، ان کی ایسی مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ قید و بند تک جا پہنچے، جس میں ان کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں. اس کے دو طریقے ہمارے بزرگان دین بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو 1.25 مرتبہ پڑھ لی جائے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ 5 مل جائیں، 7 مل جائیں، 10 مل جائیں، کسی محفل کا انعقاد کر لیں، اس میں اس کو 1.25 مرتبہ پڑھ لیں. پڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کریں، جیسی بھی مشکل ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس مشکل سے آپ کو نکالیں گے. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے وہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، میں ایک مرتبہ پھر اس کا یہ وظیفہ خاص ضرور بتائیں. پیش کرتا ہوں. صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں یا درمیان میں پڑھ لیں، سنتوں اور فجر کے فرضوں ٹائم کے اندر. پڑھنی ہے. جی جی، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے روزانہ اپنی روٹین کا حصہ بنا لے. پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی شان میں احصال ثواب کر دیں. اور ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ میٹھا، اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کوئی مٹھائی وغیرہ کا بندوبست کر دیں، آپ صرف چینی لے سکتی ہیں چند دانے، وہ آگے رکھ کے اس کا ختم شریف پڑھ کے احصال ثواب کریں اور اپنے لیے روز دعا کریں. یہ ایسا عمل ہے جو کبھی رائیں گا نہیں جاتا، اور اس کا ٹائم پیریڈ میکسیمم 1 ایئر ہے. 1 سال کے اندر ہماری وہ بہن بیٹی اللہ تعالیٰ اس کے ایسے نصیب کھولیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر وہی سوالات جو ہر دفعہ ہوتے ہیں، کالا جادو، بے اولادی اور لوگوں کی پریشانی، کیونکہ موسٹ کامن پریشانیاں آج کل کے دور میں یہی ہے کہ یا تو انسان مالی حالات سے تنگ ہے کہ اگر جاب ہے تو اتنی سیلری نہیں ہے، اگر کاروبار ہے تو اس میں نقصان ہے، اور کچھ دشمن بھی آ جاتے ہیں، کالا جادو بھی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. صحت ہوتی ہے دوسری چیز کہ کچھ لوگ ہیں بیمار ہیں، بیماریاں جا نہیں رہی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں کہ علاج کروا رہے ہیں لیکن وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی. تیسرا یہ آپ نے شادی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بتا دیا، بے اولادی ہے، رزق میں بندش ہے، کالا جادو ہے. ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بڑا خاص وظیفہ اس کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ایک بزرگان دین کا ایک واقعہ بھی ہے اس میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں آپ کو. حضرت ناصر الدین آپ نے بعد میں تفسیر ناصر بھی لکھی قرآن پاک کی. آپ ایک مرتبہ کسی وجہ سے کومے میں چلے گئے. اچھا. پہلے سکتہ بولتے تھے، آج کل کوما ہم کہہ دیتے ہیں، کومے میں چلے گئے. آپ کے ارد گرد جو آپ کے گھر والے تھے انہوں نے کہا جی اتنے دن ہو گئے ہیں، بابا جی تو اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے ویسے نہلایا دھلایا، نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا. اچھا، دفنا بھی دیا. اس کے بعد بڑے تعجب والی بات ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا یہ میں کدھر ہوں؟ قبر کے اندر. بڑے پریشان. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا جب بھی مشکل میں ہو تو سورہ یاسین شریف کو پڑھیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دیا. جب میں نے کچھ دیر اس کو پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز ہل رہی ہے، موو کر رہی ہے میری قبر کے اوپر. اچھا. میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین شریف کو جاری رکھا، پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ ایک دم سے دیکھتے ہیں اوپر سے وہ اتارتے ہیں، جب وہ تختی وغیرہ جو ہوتی ہے سلیب وغیرہ وہ سائڈ پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دم میں کیا دیکھتا ہوں کہ کفن چور، وہ اپنی طرف سے کفن چوری کرنے آیا. کہتا مجھے دیکھ کے وہ ادھر ہی بے ہوش ہو کے اندر گر گیا، میں باہر آ گیا. ماشاءاللہ. اور باہر آ کے جب گھر پہنچے وہ بھی سارے پریشان کہ آپ کہاں سے آ گئے ہیں، کہ آپ کہاں سے تشریف لے آئے، ہم تو آپ کو دفنا کے آئے تھے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سورہ یاسین شریف کی برکت ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ذریعہ بنایا کہ وہ ان کو دفنا کے گئے ہیں، اوپر سے جب وہ ہوش میں آئے ہیں اور وہ کفن چور آ گیا. معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں جی، اس کو. بعد میں کفن چور اندر اور آپ باہر. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے بڑا ایک اور اس کا خاص طریقہ ہے سورہ یاسین شریف کا. کسی طرح کی حاجت ہو آپ کی، ایسی حاجت جو اپنا حجم پہاڑوں جیسا رکھتی ہو، جس کو سوچ کے آپ کو لگے کہ یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، نیک حاجت ہو، جائز حاجت ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں
میرے تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں یہ لے سکوں یا کوئی ایسی اس طرح سے. تو اس کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہمارے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 7 ایام تک 7 یوم تک سورہ یاسین شریف کو اس طرح سے پڑھیں. جب آپ سورہ یاسین شریف کو شروع کریں روزانہ ایک وقت رکھیں اور یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا 7 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں جب بھی آپ یاسین پہ شروع کریں. اور اس کی 7 مبینیں اور ہر مبین پہ جب آپ پہنچیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اچھا اور پھر واپس لوٹ آئیں. فار ایگزامپل آپ سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا شروع کیا، 7 مرتبہ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، پہلے مبین پہ گئے، ادھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور پھر واپس آپ نے شروع سے اس کو پڑھنا ہے. پھر دوسری مبین پہ جا کے اسی طرح سے کرنا ہے، پھر واپس آ جانا ہے، پھر تیسری پہ جا کے پھر اسی طرح واپس آ جانا ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ کی تقریباً 7 مرتبہ ہے کہ 7 مبینوں پہ آپ نے واپس لوٹنا ہے اس کو. اس وظیفے کو، اس عمل کو 7 دفعہ روزانہ 7 دفعہ روزانہ 7 ایام تک کر لیں، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کی حاجت جو پہاڑوں جیسا حجم رکھتی ہوں گی وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے. آپ کے اللہ تعالیٰ وہ حاجت کو پوری فرمائیں گے. اسی طرح سے ایک اور حاجت کا وظیفہ ہے جو اتنی تعداد میں نہیں کر پاتے لوگ، جہاں اس طرح سے نہیں توجہ دے پاتے. سورہ یاسین شریف کو سیدھا پڑھیں، جب اس کی مبین پہ پہنچیں درود پاک اول آخر کے ساتھ شروع کریں، ادھر پڑھیں یا مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہر مبین پہ 102 مرتبہ یہ الفاظ دہرائیں سورہ یاسین شریف کے، ہر مبین پہ، اور اسی طرح سے اس کو مکمل کریں. اور یہ ایسا وظیفہ ہے، اس کو آپ جب تک آپ کی حاجت روا نہیں ہو جاتی آپ اس کو جاری رکھیں. اس میں آپ کچھ فرماتے ہیں کہ ہر مبین سے اسی طرح واپس لوٹیں اور پھر دوبارہ پڑھیں، دوسری پہ جائیں، ادھر 102 مرتبہ یا مبین پڑھیں. لیکن بہتر ہے کہ دوسرا طریقہ اگر پڑھ لیا جائے تاکہ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہ رہے. اللہ کریم کے فضل و کرم سے جیسی بھی حاجت ہوگی، نیک حاجت ہوگی، آپ کی اللہ تعالیٰ اس کو روا فرمائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. اچھا رخسار بھائی، ایک آپ کیونکہ حاجت کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایسی حاجت جو کہ میرے نزدیک ایسے ہے کہ ہر مسلمان کی یقینی طور پر حاجت ہوگی اور وہ چاہے گا، چاہے وہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے ہر مسلمان یہ سوچتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے، سنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کے ساتھ کوئی ایسے وظائف ہیں، یہ ایک تعداد میں اس کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ اللہ اگر چاہے، اللہ اگر انسان سے راضی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں. تو کون سے ایسے وظائف ہیں جس کو سورہ یاسین سے پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور کیا یہ پاسبل ہے یا جسٹ یہ ایک بات بنی ہوئی ہے؟ جی حسن بھائی، سورہ یاسین شریف سے جو لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی ہی ایک شاندار بات ہے جو ابھی میں آپ کو بیان کروں گا. اور دیکھیں جو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار لوگ ہیں، جن میں بطور مسلم کس کو طلب نہیں ہے. ظاہر سی بات، میں جو لوگ بات کی، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زیارت کریم ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر عنایت ہو جائے، ہماری یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور ایسے ہی ہے، جاتی ہے بالکل ٹھیک، الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، عمومی طور پہ 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ کال اٹینڈ کرتے ہیں اور بس مسئلوں کے ڈھیر، سر دیکھیں آج پھر اس نے مجھے مارا، آج پھر اس نے مجھے یہ کر دیا، پلیز آپ کچھ کریں، اس نے میرا سونا بیچ دیا ہے، یہ میرے گھر کے پیچھے پڑ گیا ہے. ایک یہ کیٹیگری ہوتی ہے جو ہمیں لوگ کال کرتے ہیں. دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، سر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور یقین کریں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور وہ ایک پھولوں کی مانند ہیں. دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے، الحمدللہ وہ ہم گناہ گاروں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں گے اور ہم کریں گے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص عنایت ہوئی نا. پھر بے شک. بڑا ہی خاص وظیفہ. اس وظیفے کو کر لیں. جو وظیفہ اس کو کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم اس کے اوپر خاص مہربانی فرمائیں گے. اس حوالے سے 7 سے 14 دن کا ٹائم ہے. 7 سے 14 دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوگی. کرنا کچھ یوں ہے کہ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. جب اس کی مبین پہ پہنچیں، پہلی مبین پہ 7 مرتبہ درود تاج کو پڑھیں. ٹھیک ہے. 7 مرتبہ درود تاج. ٹھیک ہے. پھر آپ واپس آ جائیں پہلی مبین پہ. پھر جب دوسری پہ جائیں پھر 7 مرتبہ اسی طرح سے درود تاج پڑھیں. اسی طرح سے تیسری چوتھی یعنی کہ 7 پہ. یہ ٹوٹل آپ کا 49 ٹائمز درود تاج ہو جائے گا اس میں. اس کو پڑھ کے روزانہ عاجزی انکساری کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے پلکیں بچھا کے پیش کریں اور اپنی درخواست پیش کریں. اور 7 سے 14 روز کے اندر اس کی زیارت کا جو رزلٹ ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے اور وہ اپنی زیارت پاک سے اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آگے اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وقت نزاع کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے اور یقینی طور پہ ہم سارے کرتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک پیغام دیکھنے والوں کو دینا چاہوں گا کہ رخسار بھائی ہمیشہ آتے ہیں، میں جب بھی بلاتا ہوں ان کی مہربانی ہے، آ جاتے ہیں، ہم سب کو بہت اچھے وظائف بھی بتاتے ہیں. کئی لوگ اجازت بھی مانگتے ہیں، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور یقینی طور پہ بہت اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف وظائف نہیں ہے، وظائف کے ساتھ لائف سٹائل بھی اپنا چینج کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے کوئی سورہ مبارک پڑھ لی یا اللہ کا ورد کر لیا یا کوئی یا رکیبوں کا ورد کر لیا. جو بھی آپ ورد کر رہے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ لائف سٹائل میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، کسی سے رشوت نہ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں نماز کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کریں. جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، جب تک خود کو نہیں بدلیں گے، جب آپ ایک اچھے انسان نہیں بنیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی؟ جب آپ دیکھیں نا، ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہم یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو وہ صاف ستھری. ہم اگر مسلمان ہیں ہم جنتی ہیں اور وہ جہنمی ہیں. وہ ہمارے ہاں دودھ میں بھی ملاوٹ ہے، ہمارے ہاں میڈیسن میں بھی ملاوٹ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نالے جو ان سے روڈوں پر بہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے. ہم نے جو ان سے جنت کا ٹھیکہ لے لیا. یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا کسی بھی کانٹیننٹ میں جو انگریز ہیں یا جو بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ بہت اچھی چل رہی ہیں. یہاں پر لوگ اختلاف کریں گے کہ جی حکومتیں اور یہ اور وہ. ہم خود کتنے اچھے ہیں؟ ہم تو اچھے نہیں ہیں. ہم بھی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہمارے دروازے کے آگے سے نالی بہہ رہی ہے تو میرا حق بنے گا میں پہلے جا کے اس کو خود ٹرائی کر لوں. اگر حکومت نہیں کروا رہی ہے ایٹ لیسٹ آپ تو اپنے اندر چینج لائیں. کوئی اگر دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی میڈیسن میں کر رہا ہے، کسی اور چیز میں کر رہا ہے تو پہلے خود کو تو بدلیں. ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں، ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضے نہ کریں. اس کے بعد ان وظائف کی طرف آئیں. یقینی طور پہ آپ کو لوگ کال کر کے پوچھتے ہوں گے کہ ہمیں یہ بتا دیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ان کا کیا لائف سٹائل ہے ہمیں نہیں پتہ. اگر آپ اپنے لائف سٹائل بدلیں گے، اللہ کے نزدیک خود کو کر لیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے معاملات ویسے ہی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے. جی رخسار بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے میں ضرور گزارش کرتا چلا جاؤں کہ یہ ایسا خیال ہے، ایسی محبت ہے جو آپ کی اجازت اور آپ کی توجہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک وہ شخص پڑھتا ہے جس کو آپ اجازت عنایت فرماتے ہیں، اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. دوسری جو آپ نے اتنے سارے مسئلے مسائل بیان فرمائے ہماری سوسائٹی کے،
دیکھیں ان میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمارے دین اسلام نے توجہ نہ دی ہو. بے شک ایسی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، ایسی ملاوٹ کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے. جہنمی ہے، ایسے ہی ہے. ایسی ہے، پھر آپ نے بتایا دوسرا زمین پر قبضہ کرنا، بالکل اس کے اوپر بھی بڑی سخت احادیث ہیں. اس کا حق مارنا. کسی کا حق مارنا دیکھیں. بالکل لیکن اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، ہماری دین سے دوری آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل ہے ایسا بھی. لیکن بطور مسلم ہم ایک اپنے مذہب کو اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ان کا وہ غیر مذاہب ہیں اور ان کے ہاں یہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جہاں تک ہمارے مذہب اسلام کی بات ہے اس میں تو ہر چیز پہ روشنی ڈال دی گئی ہے. بالکل اور آج سے صدیوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے تو ڈال دی گئی. بالکل ہم اس دن ذکر کر رہے تھے شب معراج کے حوالے سے، گلیکسیز کے حوالے سے. دیکھیں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو سب کچھ انہوں نے تو اس وقت دیکھ لیا تھا، آپ نے مشاہدہ فرما لیا تھا اور بیان بھی فرما دیا تھا، جہاں تک ہماری سائنس اب پہنچ رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے اس میں دین اسلام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی طرح سے کوئی کمی رہ گئی ہے. یہ ہماری کا مقصد رخسار بھائی یہ ہے نا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ نا، ہم خود کو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، اور جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو جی ہم تو جنتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. اور چونکہ وہ جہنمی ہیں، وہ کیونکہ غیر مسلم ہیں، لیکن اپنے معاشرے کو وہ صاف رکھتے ہیں. وہ ان چیزوں سے ادھر لا اینڈ آرڈر اور ہمارے یہاں سے گئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی رولز کو فالو کرتے ہیں، وہاں کے اسٹریٹس کو نہیں خراب کرتے. ہمارے ہاں میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ ایز اے سوسائٹی خود کو تو پہلے بدلیں نا، بالکل ایسے پھر اگلی طرف آئیں گے ہم. تو رخسار بھائی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وقت نزاع کی طرف بات ہو رہی تھی. وقت نزاع کے حوالے سے بتائیں کہ کون سے وظائف ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. آخرت کی تیاری اوبویسلی ہم ساری کر رہے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، تو اس کے حوالے سے بتائیں. اس میں گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے اکثر روزمرہ کی زندگی میں یہ بعض اوقات دیکھنے پڑ جاتی ہیں چیزیں کہ ایک کوئی اماں جی ہوتے ہیں، کوئی بابا جی ہوتے ہیں جو عرصہ دراز سے بستر مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں، جو صرف ان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، باقی ان کے جو حال احوال ہوتے ہیں وہ مردہ والے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. یعنی کہ ان کی جان روح نہیں پرواز کر رہی ہوتی، نکل نہیں رہی ہوتی. اسی طرح سے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس میں ہمارے جو رشتہ داران ہیں وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یا تو اس کے اوپر مہربانی فرما لے یا اس کو اپنے پاس بلا لے، ہم سے یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی. ایسی بھی صورتحال آ جاتی ہیں، مریض آتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کریں. ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، کوئی کیس آ جاتا ہے آپ کے پاس، 70 مرتبہ صرف یاسین پڑھے، درود پاک پڑھ کے یاسین 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 70 مرتبہ پڑھ کے ایک کان میں، 70 مرتبہ پڑھ کے دوسرے کان میں پھونک ماریں، اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے انشاءاللہ معاملات فرمائیں گے اور اس کو جو ان کا وہ مشکل وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے انشاءاللہ. اچھا رخسار بھائی وہ تو ہو گیا، سارے ہماری ڈسکشن ہوگی. ایک چیز جو ہم ہر بار ڈسکس کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو بھی صورت ہے یا جو بھی ذکر ہے اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ سورہ یاسین کی زکوٰۃ کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اور کتنے نمبرز میں. حسن صاحب، سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے مختلف طریقے جو ہمارے بزرگان دین نے فرمائے ہیں. سب سے جو ایک پہلا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے 41 دن پڑھ لیا جائے. جو بھی شخص ایسا کرتا ہے، باقی وہ پرہیز وغیرہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، اسی پرہیز کے ساتھ یعنی کہ مکمل پرہیز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خاص فیض جاری فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے. ایک تعداد اس کی 41 مرتبہ روز کی ہے کہ 41 مرتبہ پڑھ کے 41 روز پڑھ لیا جائے، یہ اس کی دوسری تعداد ہے. تیسری زکوٰۃ جو ہمت اور طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں وہ 72 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اس کو
زکوٰۃ اس کے عامل بن سکتے ہیں، اس سے ٹھیک ہے، علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ایک تیسری تعداد وہ 111 مرتبہ کی ہے، اس پہ کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اور وہ بھی 41 روز کی ہے۔ اسی طرح سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو 131 مرتبہ روزانہ، جیسے ہم نے پہلے فرمایا کہ 131 مرتبہ روزانہ 3 سال تک پڑھتا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کا عامل اور کامل بن جاتا ہے۔ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی مختلف جو اس کو اس کے روحانی تصرفات ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں، کشف ارواح بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اپنے راز افشاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، علم لدنی بھی ان کو حاصل ہوتا ہے جو سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا الحمدللہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے رخسار بھائی، جو لوگ کشف کا جو تصرف حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے آپ کا۔ دیکھیں حسن بھائی، آج کل بہت سارے لوگ ہماری ٹی وی سکرینز پہ آپ کو بیٹھے نظر آئیں گے، ان سے کوسچن ہو رہے ہوتے ہیں، جی آپ کو وہ فلاں قیدی نمبر کب نظر آ رہا ہے کہ جی وہ رہا ہو جائیں گے؟ رہا ہو جائے، ہاں جی، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں جی 2-3 سال لگ رہے ہیں مجھے۔ یعنی کہ ہر بندے کی اپنی صلاحیت اور اپنے تکے، اور ہاں جی، کسی نے ہاتھ میں کارڈز پکڑے ہیں، وہ کارڈ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ٹیرو ہیں، کارڈ سے، ٹیرو کارڈز، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہیں، اور غیب کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ اپنے بندوں پہ جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں یا جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کریم تھوڑا سا پردہ، معمولی سا پردہ ہٹا دیتے ہیں، اور جو راہ سلوک کے مسافر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت، یہ تصرف بھی عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات صرف اور صرف خلق خدا کی خدمت کے لیے ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک بچی آپ کے پاس آتی ہے اپنے رشتے کے حوالے سے، میرا رشتہ اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا فلاں کے ساتھ۔ ایک تو طریقہ ہے جی اب ہم استخارہ کرنے بیٹھ جائیں۔ جب ہمارے پاس سینکڑوں مریض روزانہ کے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو استخارے کرنے کے ٹائم نہیں ہے، یا ہم اس کو بتا دیں کہ استخارہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تصرف بخشا ہو، اور وہ ان کے اوپر تھوڑے سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہی بات ہے جتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہوگی وہ راز ان کے اوپر افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہتر لفظ یہ ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یا شروع میں تھوڑا ایسا رہے گا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی معاملات ہیں یہ۔ اور یہ بہت سارے روٹین میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہم یہ والا گھر بیچتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر فلانی جگہ پہ لے لیں، یا وہ اس کو رہنے دیں، اس کو بیچ دیں، یہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگی ہوں، یہ ٹھیک رہے گی؟ بالکل پھر پوچھتے ہیں لوگ۔ ہاں، یہ سارے معاملات کشف کے حوالے سے، کہ جب اگر آپ فوراً ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت سے نواز دیتے ہیں، اور وہ یہ سارے معاملات کو اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کشف کی دولت سے مالا مال فرمائیں، وہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں، اللہ کریم خاص مہربانی فرمائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی آپ وارننگ کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب یہ آپ کے اوپر رونما شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈپریشن اور انزائٹی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل، آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کی آپ کے لیے سوچ اچھی نہیں ہے، یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جو آپ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرما دیتے ہیں، پھر آپ کو یہ آپ کے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ کو پتہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ مخلص ہے آپ کے ساتھ، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتارتے ہیں وہ چیزیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں۔ اس حوالے سے جو وظیفہ ہے خاص، سورہ یاسین شریف کو پڑھیں، ٹھیک ہے، سیدھی پڑھنا ہے، درود پاک سے شروع کریں روزانہ، عشاء کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیں۔ جب آپ مبین پہ پہنچیں تو مبین کی نون کا جو نقطہ ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کے اندر دیکھنا ہے آپ نے، اور یہ عمل ہر مبین پہ 3 سے 5 منٹ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، 5 منٹ تک نون کو نون کے نقطے کے اوپر توجہ کرنی ہے، دیکھنا ہے، دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا ہے۔ یہ 7 مبین ہے، اس کی ہر مبین کے اوپر آپ ایسا کریں گے، روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیں اس کو بس،
یہ تقریباً آپ کا جو ایک دن کا وظیفہ ہے آدھے گھنٹے تک جا سکتا ہے، 25 منٹ سے لے کے کوئی 30-35 منٹ تک اس کو جاری رکھیں، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے 1 ہفتے 10 دن کے اندر ہی آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور 3 ماہ کے اندر اندر کچھ لوگوں میں دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اپنی توجہ، اپنی زبان، ہر بندے کی زبان بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے، ہر بندے کی آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس کو کرتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اس کو ضرور عنایت کرم فرما کر دیتے دیتے ہیں ہیں اللہ تعالیٰ. کشف کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. سر رخسار بھائی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، جو لوگ وظائف پوچھ رہے ہیں، جو لوگ اجازتیں مانگ رہے ہیں، جو لوگ ڈفرینٹ صورت کے بارے میں یا ورد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو کیا دیں گے میں پیغام؟ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کی بھی علم میں اضافہ کروں گا کہ الحمدللہ جو ہماری لسٹ ہے، ہم نے بسم اللہ شریف کا جو بتایا ایک ایپیسوڈ کی ہم نے، اس میں 129 لوگوں نے اپنے وظیفے سورہ اس کو بسم اللہ شریف کو پڑھنا شروع کیا. اچھا 129 لوگوں 129 لوگوں نے. ٹھیک ہے. اجازت تو ہم نے زیادہ نے لی ہے، لیکن جنہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ 129 ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان میں سے 10 لوگ بھی 19,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 1.25 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے کھاتے میں کتنے جمع ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر ان کو اس کا جو بھی فیوز و برکات ہیں وہ آخر ہمارے مال میں بھی تو آئیں گی نا. نہیں ظاہر سی حسن بات صاحب، ہے. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہماری جو پوری ٹیم ہے، آپ کی اس میں ماشاءاللہ زیادہ انپٹ ہے آپ کی، کیونکہ آپ وظائف بتا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی جو ان سے عاجز لوگ ہیں ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کی مہربانی. مسافر ہیں، ہماری کیمرہ ٹیم ہے، ہماری پوسٹ پروڈکشن ٹیم ہے، جو پوسٹنگ والے ہیں، سارے ان سب کی جو ان سے اس کے اندر کاوش ہے. بالکل ایسی. اور دوسری بات آپ غور کیجئے، ہمارے ہاں نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جی اس نے ہم سے 15,000 لے لیا اور ہمیں اجازت نہیں دی. اگر اجازت دی ہے وہ اگلے دن الٹا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کسی بھی وظیفے کی. اور ان صرف اپنے لالچ کے لیے وہ اجازت لے لیتے، لیکن وہ بعد میں خود بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. یہ نہ وہ سمجھیں کہ وہ پیسے لے کے اجازت دے دیتے ہیں اور وہ نہیں پکڑے جاتے، پہلے وہ پکڑے جائیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے. اور ہم فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اجازت دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس کا دل کرتا ہے پڑھے، آپ پڑھنے والے بنے. ہم نے ان ہمارے معاشرے میں جو گندے لوگ بیٹھے ہیں، جو نام نہاد بنگالی جادوگر بیٹھے ہیں، جعلی اجازتیں دے رہے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے جعلی استادوں کے پاس جا کے 3 سال ٹانگیں دبا کے، اور وہ کچھ ان کے پلے نہیں ڈالتے. ان کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے کہ وہ پڑھیں. اگر وہ ان کے دل میں شوق ہے وہ کرنے والا بنے. ہم نے آپ کا سفر آسان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اپنا کام بتاؤ. ضرور آپ نے 300 کلومیٹر دور سے آنا ہے، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں گھر بیٹھ کے آپ پڑھنے والے بنے. آپ کی رہنمائی. اور میری عادت ہے کہ میں کوئی رات ایسی نہیں کہ میں اپنے جتنے واٹس ایپ پہ میسیجز ہوتے ہیں ان کا رپلائی نہ کروں. میں ضرور رپلائی کرتا ہوں، خاص طور پہ یہ جو اجازتوں والے اور یہ وہ سارے معاملات ہیں. ہم کہتے ہیں آپ پڑھنے والے بنیں بس. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اور آپ کی اور آپ کے ادارے کی بھی انشاءاللہ بہت بہتری. اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا ہم دونوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت ساری بیچ میں ڈسکشنز بھی ہوئیں، بہت ساری علمی گفتگو ہوئی، بہت سارے وظائف رخسار بھائی نے بتائے، اور کچھ اجازت کے حوالے سے، اور کچھ جو معاشرے کے اندر غلط چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کی. تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.